السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں ایک کہانی، ایسی کہانی جو حقیقت پہ مبنی ہے، ایک ہمارے معاشرے کی سچائی۔ چلیں شروع کرتے ہیں اس کہانی کو۔ کہا جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت مظلوم اور مرد ظالم ہوتا ہے، لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ کہاوت الٹ بھی ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنے شوہر کے روپ میں مرد کو ظالم نہیں بلکہ عظیم پایا۔ وہ کیسے، بتاتی ہوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 9ویں کلاس میں پڑھتی تھی۔ علم نہیں تھا کہ ارسلان مجھے بہت پسند کرتا ہے۔ ایک دن اس کی بہن لبنہ ہمارے گھر آئی اور ایک لفافہ مجھے دیا۔ بولی، شہلا، کئی روز سے ارسلان میری خوشامد کر رہا ہے کہ میں تم کو یہ دے دوں، اور میں انکار کر رہی تھی، کہیں کہ تم ناراض نہ ہو جاؤ۔ لیکن آج جب اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے تو میں اس کا کہنا ماننے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ اب تمہاری مرضی کہ تم اس کو پڑھ لو یا بغیر پڑھے پھاڑ دو۔ یہ کہہ کر اس نے لفافہ میری کاپی میں رکھ دیا اور چلی گئی۔ میں اتنا گھبرا گئی کہ کاپی کھولتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ اچھی طرح بند کیا اور لفافے سے خط نکال کر پڑھنا شروع کر دیا۔ وہی باتیں جو اظہار محبت کے طور پر لڑکے لڑکیوں کو لکھتے ہیں، اور ایک آدھی رومانس شاعری۔ ارسلان کا خط بھی ایسا ہی تھا۔ اس وقت میرا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے میرے ہاتھ میں خط نہیں، ایٹم بم ہو جو تھوڑی دیر میں پھٹ جائے گا۔ اے کاش میں سمجھتی کہ یہ خط واقعی ایٹم بم ثابت ہوگا اور بعد میں میری زندگی کو ایک اجیرن زندگی بنا دے گا، تو میں اس کو کبھی نہیں کھول کر پڑھتی۔ لیکن اس وقت میری سمجھ ہی کیا تھی۔ خدا کا شکر کہ اس خط کا جواب لکھ کر اپنی سہیلی کے حوالے نہ کیا۔ البتہ میری خاموشی سے ارسلان کو ہمت ملی اور چند دنوں کے بعد اس نے خط کے جواب کے لیے مجھے فون کر دیا۔ کیسی ہو؟ یہ پہلے الفاظ تھے جو 15 برس کی عمر میں میرے کانوں میں کسی نوجوان کے منہ سے سنے تھے۔ سوچا کہ اس بات کو مذاق جان کر بھلا دوں گی، مگر جس بات کو مذاق سمجھ رہی تھی وہ ایک حقیقت تھی۔ ارسلان واقعی میں سنجیدہ تھا۔ وہ ہر حال اپنی بات کا جواب چاہتا تھا۔ میں نے سمجھانا چاہا کہ تم ارسلان میری سہیلی کے بھائی ہو، پڑوسی ہو، میں تم کو سخت الفاظ میں نہیں کہنا چاہتی، لیکن میں تم سے یہ خط و کتابت کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ میری یہ بات ذہن نشین کر لو۔ کہنے لگا، اگر خط کا جواب لکھ کر نہیں دینا چاہتی تو فون پر ہی جواب بتا دو۔ فون پر بات کرتے کرتے یہ سلسلہ رفتہ رفتہ دوستی اور محبت کے رشتے میں تبدیل ہو گیا۔ اب اکثر اس کے فون آنے لگے۔ رات کو جب سب گھر والے سو جاتے، میں فون اٹھا کر برابر والے کمرے میں لے آتی تاکہ ہماری گفتگو اور گھنٹی کی آواز کوئی نہ سن سکے۔ سردیوں کی لمبی راتوں میں ہم گھنٹوں فون پر باتیں کرتے تھے۔ ایک دن اس نے مجھے کہا، شہلا، میں کچھ دنوں کے لیے باہر جا رہا ہوں، تم سے بات نہ ہو سکے گی، پلیز مجھے اپنی ایک تصویر دے دو، میں تمہارے لیے اداس ہو جاؤں گا تو تصویر سے باتیں کر لیا کروں گا۔ میں نے انکار کیا کہ میرے پاس کوئی تصویر نہیں ہے۔ تب اس نے کہا، تم کو میرا اعتبار نہیں ہے؟ اگر تصویر نہ دی تو مجھے کھو دو گی۔ غرض اس نے اتنا اصرار کیا کہ میں نے اگلے ہی دن ایک تصویر لبنہ کے ہاتھ اس کو بھجوا دی اور اس تصویر کے پیچھے ایک شعر لکھ دیا۔ اس نے فون پر شکریہ ادا کیا اور ٹریننگ کے سلسلے میں چلا گیا۔ ارسلان کے جاتے ہی چند دن بعد ہمارے گھر کچھ عورتیں آئیں۔ امی نے کہا کہ شہلا، تم جا کر اپنا حلیہ درست کر لو، یہ عورتیں تم کو دیکھنے آئی ہیں۔ میں بہت پریشان ہوئی مگر امی کے آگے کچھ نہ بول سکی۔ ان مہمان عورتوں میں سے ایک نے مجھے اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا۔ امی جان نے ان کو کہا کہ میں اپنی لڑکی سے جواب لے کر آپ کو حتمی جواب دوں گی۔ جب امی نے مجھ سے پوچھا تو میں پریشانی کی حالت میں نے ارسلان کو فون کیا اور اپنی بات پکی ہونے کی اطلاع دی۔ وہ ذرا بھی افسردہ نہ ہوا بلکہ کہنے لگا کہ تم ہاں کر دو۔ جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا، یہ اچھا نہیں ہو رہا، کیونکہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اب تم کچھ کرو۔ اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اس کا لہجہ ایسا اجنبی جیسا تھا، مجھے اس سے شدید بیزاری محسوس ہوئی۔ آج مجھے پتہ چلا کہ اس پیار کا ڈھونگ اس وقت گزارنے کا بہانہ تھا۔ اس کے بعد ارسلان واپس نہ لوٹا بلکہ ٹریننگ ختم ہونے کے بعد اس کو نوکری فیصل آباد میں ہوگی۔ البتہ اس دوران وہ صرف ایک بار آیا لیکن مجھ سے رابطہ نہ کیا۔
وہ دن بھی آ گئے جس دن میں اپنے گھر سے رخصت ہو جانا تھا۔ نہیں پتہ تھا کہ ارسلان کس حال میں ہے اور کہاں ہے۔ میں نے لبنہ سے بھی نہ پوچھا کیونکہ اس کی بے رخی کی وجہ سے میں اس کی صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ جب تیمور نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو چونک پڑے اور کہنے لگے، میں نے تمہاری تصویر پہلے بھی کہیں دیکھی ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ پھر وہ بولے، شہلا، آج ہماری زندگی کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ نئی زندگی کی عمارت کھڑی کرنے سے پہلے سچائی کی بنیاد رکھنی بہت ضروری ہے تاکہ یہ عمارت پائیدار ہو اور ہم آئندہ ایک خوش و خرم زندگی گزار سکیں۔ دیکھو، غلطی کس سے نہیں ہوتی، انسان غلطی کا پتلا ہے۔ مجھے آج تک کسی لڑکی سے محبت نہیں ہوئی، لیکن مجھے اپنی ہونے والی بیوی یعنی تم سے بنا دیکھے ہی بے پناہ محبت ہو گئی۔ میں نے تم کو دیکھے بغیر ہی چاہا اور اپنے سپنوں میں بسائے رکھا، مگر مجھے یہ بھی نہ پتہ تھا کہ تم میرے ایک عزیز دوست ارسلان کی چاہت ہوگی۔ اگر پتہ ہوتا تو میں تم سے کبھی شادی نہیں کرتا۔ میں نے اپنی امی جان اور بہن کے کہنے پر تم سے شادی کی تھی۔ کاش اس رشتے کے طے ہونے سے پہلے میں تمہاری تصویر دیکھ لیتا۔ میں نے یہ کہا کہ آپ کو کوئی دھوکہ نہیں ہوا؟ وہ بولے، ہرگز نہیں۔ ارسلان نے ایک بار نہیں 1000 بار مجھے تمہاری تصویر دکھائی۔ یہ تصویر اس کے کمرے میں فریم کی ہوئی رکھی ہے، جس کو میں ہی نہیں ہر دوست دیکھ سکتا ہے۔ اگر تم چاہو شہلا، میں تم کو آزاد کر سکتا ہوں۔ ہو سکتا ہے جس طرح تقدیر نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے اس نے تمہارے ساتھ بھی مذاق کیا ہو، کیونکہ ارسلان دن رات آہیں بھرتا ہے اور تم کو یاد کر کے روتا ہے۔ میری سمجھ میں اس وقت کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں تیمور کو کیا جواب دوں۔ اس وقت دکھ کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ میں نے ان کو کہا، آج آپ مجھ پر یقین کر لیں۔ جس دن آپ کی والدہ اور بہن مجھے دیکھنے آئی تھیں اور میری والدہ نے مجھ سے میرا جواب پوچھا تھا، تب میں نے ارسلان کو فون کیا، مگر اس نے مجھے یہ جواب دیا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا اور فون بند کر دیا۔ بس اس دن سے مجھے ارسلان سے نفرت ہو گئی اور یہ میں نے عہد کر لیا کہ اب میں اس سے شادی کی آرزو نہیں کروں گی، اور جس سے بھی میری شادی ہوگی اس کے ساتھ اپنا گھر بساؤں گی اور اسی کے ساتھ وفادار رہوں گی۔ اس لیے آپ مجھے آزاد نہ کریں۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ میرے آنسو تھمتے ہی نہیں تھے۔ میں نے تیمور سے کہا، آپ مجھے معاف کر دیں تو میں یہ سب کچھ بھول جاؤں گی اور صدقے دل سے آپ کی خدمت کروں گی۔ میری التجا نے تیمور کا دل موم کر دیا۔ انہوں نے مجھے معاف کر دیا، یہ کہہ کر کہ تمہارا کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ تم آئندہ کسی کا خیال دل میں نہیں لاؤ گی۔ میں تمہیں زندگی کی بہت خوشیاں دینے کی کوشش کروں گا۔ تیمور نے مجھے دنیا کی سب آسائشیں دیں، ہمیشہ خوش رکھا، کبھی تنگ نہیں کیا، کبھی ہمارے درمیان ارسلان کا ذکر نہیں آیا، جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ مگر اب بھی کبھی کبھی تیمور پریشان ہو جاتے ہیں اور کچھ دنوں کے لیے اجنبی سے بن جاتے ہیں، تب میں بھی پریشان ہو جاتی ہوں اور مجھے خیال آتا ہے کہ یہ سب ارسلان کی وجہ سے ہے۔ اس نے خدا جانے مجھ سے یہ کیسی محبت کی جو خود ہی ٹھکرایا اور پھر میری تصویر سے محبت کرنے لگا۔ لیکن میں اس سے محبت نہیں کہوں گی، ڈھونگی کہوں گی، کیونکہ محبت کرنے والے ایسا بالکل نہیں کرتے جیسا اس نے میرے ساتھ کیا۔ جبکہ محبت کرنے والے مر جاتے ہیں لیکن اپنے پیار کو دنیا کے سامنے رسوا نہیں کرتے۔ خدا ایسے مردوں کو عقل دے جو اپنی خود نمائی کی تسکین کی خاطر کسی کی زندگیوں کو برباد کر ڈالتے ہیں۔ اور اسی طرح کی مزید اچھی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔